مسلمانوں پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں یہ تو تذکرہ ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں بیویاں ملیں گی، حوریں ملیں گی، لیکن عورتوں کو جو جنت میں عورتیں جائیں گی دنیا والی عورتوں میں سے، انہیں کیا ملے گا اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو ان کے اس اعتراض کا رد کرنے کے لیے اور ان کو خاموش کروانے کے لیے کئی لوگوں نے یہ طریقہ نکالا۔ وہ کہتے ہیں جی عربی میں ازواج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ تو ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے جنت میں ازواج ہوں گے، تو یہ ازواج مردوں کے لیے بھی ہوں گی یعنی کہ بیویاں، اور ازواج عورتوں کے لیے بھی ہوں گے یعنی کہ ان کے لیے خاوند ہوں گے۔ تو ازواج و مطہرہ عورتوں کے لیے وہاں پہ نہایت پاک صاف خاوند ہوں گے، اور مردوں کے لیے وہاں پہ نہایت پاک صاف عورتیں ہوں گی۔ اور بظاہر یہ جواب اچھا لگتا ہے، لیکن یہ جواب درست نہیں ہے۔ عربی لغت کے لحاظ سے تو ان لوگوں کی بات ٹھیک ہے کہ ازواج کا لفظ دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ کہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ تو اس سے مراد عورتیں ہیں، اور اس بات پہ پرانے مفسرین کا اتفاق چلا آ رہا ہے۔ آپ تفسیر طبری اٹھا لیں، ازواج مطہرہ کی تفسیر جو امام طبری نے بیان کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد عورتیں ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر جو امام ابو حیان نے کی ہے، وہ لغت کے بہت بڑے امام ہیں، گرامر کے، عربی گرامر کے، نحو صرف کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کی تفسیر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف عورتیں ہیں، اور دیگر ائمہ کرام کی تفسیر بھی یہی بتا رہی ہے کہ اس سے مراد عورتیں ہیں۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد مرد ہیں۔ تو گویا کہ علماء کرام کے اس تفسیر پہ اجماع چلا آ رہا ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ ان کے لیے اس میں کیا ہوں گی؟ ازواج پھر کیا ہوں گی؟ بیویاں، مطہرہ نہایت پاک صاف۔ تو پھر وہ ان کا اشکال تو باقی رہا۔ کیا اشکال؟ کہ عورتوں کے لیے جنت میں کیا ہے؟ مردوں کے لیے تو جنتی عورتیں بھی ہیں، ان کی اپنی بیوی ہے، حوریں ہیں، اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ یہ اشکال اپنی جگہ پہ برقرار رہا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جنت صرف بیوی یا خاوند کا نام نہیں ہے، جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے کبھی بھی دیکھی نہیں ہوں گی، جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی کان نے کبھی بھی سنی نہیں ہوں گی، ولا خطر علی قلب بشر، اور جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کبھی بھی کسی انسان کے دل میں آئی نہیں ہوں گی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ساری نعمتیں جن کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں، جیسے مردوں کے لیے ہیں ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ تو جنت جو ہے وہ صرف خاوند بیوی کا نام نہیں ہے، اس میں بے شمار نعمتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے جنت کی؟ کیوں شیخ صاحب؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کے چہرے کا دیدار۔ یہ دیدار جیسے مردوں کو ملے گا ایسے ہی اس کی سعادت عورتوں کو بھی ملے گی۔ تو عورتیں محروم نہیں ہیں، جنتی عورتیں جنت کی ایک ایک نعمت سے فائدہ اٹھائیں گی۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ قرآن حکیم یہ نہیں بتاتا، جیسے مردوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کے لیے حوریں ہوں گی، ایسے یہ نہیں ذکر کرتا کہ عورتوں کے لیے مرد ہوں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جانا ہے وہ شرم و حیا کی مالک ہوتی ہیں، وہ بے شرم نہیں ہوتی، وہ لبرل نہیں ہوتی، وہ آوارہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ان کے لیے ایسی باتیں کرنا نامناسب ہے، اور نہ وہ اگر کوئی ایسا سوال کریں بھی تو وہ بات سمجھنے کے لیے کرتی ہیں، اعتراض کے انداز میں نہیں کرتی۔ اور جو مرد اعتراض کے انداز میں ایسی گفتگو کرتے ہیں اور جو عورتیں اعتراض کے انداز میں ایسی گفتگو کرتی ہیں، ان کا جنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ان کا جنت پہ ایمان ہے،
نہ ان کا رب پہ ایمان ہے، اور جنت میں وہی جائے گا جو صاحب ایمان ہوگا۔ تو جس کا اللہ پہ ایمان نہیں، اللہ کی جنت پہ ایمان نہیں، اس کا جنت سے کیا لینا دینا؟ جہاں تک تعلق ہے ان پاک باز اور پاک دامن اور مومن عورتوں کا جنہوں نے جنت میں جانا ہے، تو ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جنت میں اپنے اسی خاوند کے ساتھ ہوں گی جس کے ساتھ وہ دنیا میں زندگی گزارتی رہی ہوں گی، شرط یہ ہے کہ وہ خاوند بھی جنت میں پہنچ جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور اشکال پیدا ہو جائے گا کہ عام طور پہ دنیا میں عورتیں اپنے خاوند کی کئی حرکتوں سے تنگ ہوتی ہیں، اس کی کئی عادتوں سے تنگ ہوتی ہیں، اس کے اخلاق سے تنگ ہوتی ہیں، تو یہی خاوند انہیں جنت میں ملے گا تو پھر ان کو کیا ملا؟ تو جواب یہ ہے کہ جنت میں جب یہ خاوند ملے گا اس میں وہ عیوب نہیں ہوں گے، وہ کمزوریاں نہیں ہوں گی، اور وہ اس میں غلط عادتیں نہیں ہوں گی جن کی وجہ سے بیوی دنیا میں تنگ رہی۔ جنت میں یہی خاوند اس طرح ہوگا کہ اس میں ہر وہ خوبی ہوگی جو اس کی بیوی چاہتی ہوگی، اور وہ ہر اس عیب سے پاک ہوگی جس عیب سے پاک ہونا اس کی بیوی اس کو دیکھنا چاہتی ہوگی، ہر قسم کے عیب سے پاک ہوگا۔ اور سب سے اہم بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنتیوں تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا نفس چاہے گا، جو تمہارا دل چاہے گا، تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو انسان کا دل چاہے گا، جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو سکون ملے گا، سرور ملے گا۔ تو اس لیے عورت کے لیے جنت کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ خاوند کے لحاظ سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کا خاوند ایسی شکل و صورت میں ہوگا کہ وہ اس کے اوپر رشک کر رہی ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے ان عورتوں کا جنہیں دنیا میں شادی کرنے کا موقع نہیں ملا، تو علماء کرام ان کے بارے میں وضاحت یوں کرتے ہیں کہ ایسے مرد بھی ہیں جنہیں دنیا میں شادی کرنے کا موقع نہیں ملا اور وہ جنت میں پہنچیں گے۔ تو اس لیے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کو باہم جمع کر دیں گے۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی عورتیں ایسی ہوں گی جن کے دنیا میں کئی خاوند رہے ہوں گے۔ آپ اسماء بنت امیس کو دیکھ لیں، ان کے پہلے خاوند کون سے ہیں؟ ان کے جو مشہور خاوند ہیں پہلے وہ کون سے ہیں؟ جناب جعفر۔ جعفر فوت ہوئے تو کس نے ان سے شادی کی؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، خلیفہ اول نے، خلیفہ راشد نے۔ وہ فوت ہوئے تو کس نے شادی کی؟ امیر المؤمنین علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ایسی عورتیں رہی ہیں جن سے کئی خاوندوں نے شادی کی ہے۔ عاتقہ بنت زید کو آپ لے لیں، ان سے کئی لوگوں نے شادی کی ہے۔ ایک خاوند فوت ہوا، دوسرے نے کر لی شادی، وہ فوت ہوئے، تیسرے نے شادی کر لی، کیونکہ وہ زمانہ پاک دامن پاک باز لوگوں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں وہ کسی عورت کو خاوند کے بغیر عام طور پہ نہیں رہنے دیتے تھے۔ عورت کا خاوند فوت ہوتا، عدت ختم ہوتی، لوگ نکاح کا پیغام بھیج دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عورت کو سہارے کی ضرورت ہے، اس کو رہائش کی ضرورت ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کو ایک چھتری کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایسی عورت کو پھر کون سا خاوند ملے گا؟ تو اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے کہ عورت کا خاوند وہ ہوگا، عورت اپنے اس خاوند کے پاس ہوگی جس کے ساتھ وہ دنیا میں سب سے آخر میں تھی۔ تو بہرحال وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس کا معنی پھر کیا ہے کہ ان کے لیے اس جنت میں، ان جنتوں میں ازواج، بیویاں ہوں گی مطہرہ، نہایت پاک صاف۔ اب اگلا سوال یہ ہے کس چیز سے پاک صاف؟ تو سلف صالحین نے اس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، حیض سے پاک، نفاس سے پاک، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک،
بلغم سے پاک، تھوک سے پاک، اور پھر اخلاقی کمزوریوں سے بھی پاک، جھوٹ بولنے سے، حسد کرنے سے، کینہ دل میں رکھنے سے، تو ہر طرح کی کمزوریوں سے وہ پاک ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ، اور یہ جنتی، یہ ایمان لانے والے، یہ نیک اعمال بجا لانے والے، وَهُمْ فِيهَا، یہ ان جنتوں میں رہیں گے. کب تک؟ کتنے سال تک؟ ہمیشہ ہمیشہ کریے. دنیا میں ایمان لے کر آئے اور دنیا میں نمازیں پڑھتے رہے. کتنے سال نمازیں پڑھی ہیں؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال. اور اللہ کا انعام دیکھیں، اللہ کا فضل دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جزا مل رہی ہے، جو بدلہ مل رہا ہے، جو جنت مل رہی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے.